میں صدقہ کرنا. جب صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کر نہ سکے تو آپ نے کہا بازار میں جا کے مزدوری کرے اور اس مزدوری سے کچھ اپنے اوپر خرچ کر کچھ صدقہ کرے. تو صدقے کو اللہ تعالیٰ کے نبی نے اتنا، اللہ نے اللہ کے رسول نے اتنا پسند کر دیا. تو تو بھائیو، ہر مرد عورت ایک اپنی کمائیوں میں اللہ کو رب مانے اور اللہ کو رب مان کر اپنی کمائیوں میں صحیح چلے. اصل ٹیسٹ وہاں ہوتا ہے جہاں ایک طرف نفع ہے اور ایک طرف اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے. حکم بچائے، نفع کو چھوڑ دے تو آئندہ آنے والے ہمیشہ کے نفع اللہ تعالیٰ اس کو دینے والا ہے. اس کو اللہ اس کی نسلوں کو پالنے والا ہے. بازار کی زندگی میں سچائی ہو، دیانت ہو، اور پھر اس میں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب چھوڑو، نماز کے لیے چلو تو چھوڑ کے جا رہا ہو، مسجد کی طرف جا رہا ہو، مسجد آپ سے دور ہے، وہیں کوئی چھوٹا سا مصلی بنا لو. مصلی نہیں، وہیں اپنے مصلی بچھا کے اللہ اکبر نماز کی نیت مانگو. عورتیں اپنے گھروں میں نماز کا اہتمام کریں اور عورتوں کو کمائی میں مت لگنے دو. ان کی محنت کرو، سمجھاؤ. تم گھر بیٹھو روٹی سوکھی کھائیں گے کہ تمہارے لیے ایک اور محنت ہے، میں آگے بتانے والا ہوں. تو ایک ہماری زندگی کا رخ ہے کہ ہم اپنے اللہ سے جڑے ہوئے ہوں عبادات کے ذریعے، اور اس کے ساتھ ایک اور چیز، جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے جس کو گناہ کہتے ہیں اس کو چھوڑنے کے ذریعے. اللہ کے نبی نے ایک بڑی خوبصورت بات فرمائی. عبادت کے ذریعے اللہ کا تعلق ملتا ہے. عبادت کے ذریعے اب قربان جاؤں اللہ کے محبوب کی رحمت پر. آپ نے فرمایا بھائی سب سے بڑا عبادت گزار کون ہوگا؟ سب سے بڑا عبادت گزار تو یقیناً ہم اسی کہیں گے جو روزے زیادہ رکھے، نمازیں زیادہ پڑھے، نفل زیادہ پڑھے، حج کرے، عمرہ کرے، وہ عبادت گزار ہے. لیکن میرے نبی نے اتنی آسان کر کے بات کر دی کہ ہر آدمی اس میں برابر حصہ لے سکتا ہے. اگر یہ معیار میرے نبی فرماتے کہ جو رات کو تہجد پڑھے گا وہ سب سے بڑا عبادت گزار ہے، تو جو کمزور لوگ ہیں وہ تو میدان سے نکل جاتے، وہ کیسے پڑھتے؟ اگر آپ کہتے ہیں روزے رکھنے والا بڑا عبادت گزار ہے تو جو روزہ نہیں رکھ سکتا، میں نہیں رکھ سکتا، میں تو فرض مشکل سے رکھتا ہوں چونکہ مجھے سر درد شدید ہوتا ہے جب میرا پیٹ خالی ہوتا ہے. میں نفل روزہ چھوڑ میں فرض اتنے مشکل سے نہیں پاتا. کئی دفعہ میرے فرض روزے چھوٹ جاتے ہیں سر درد کی وجہ سے. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ جس کو جو زیادہ روزے رکھے گا وہ عبادت گزار ہے، تو میں اور میرے جیسے اور نکل گئے تھے ریس سے. اگر آپ فرماتے ہر سال حج کرنے والا تو صرف مالدار ہی میدان میں ہوتے، غریب کہاں جاتے. آپ کہتے ہر سال عمرے کرنے والا تو غریب تو گئے تھے، صرف مالدار ہی ہوتے. اتنے ہزار دفعہ تسبیح پڑھنے والا، اتنا ذکر کرنے والا تو طاقت والی میدان میں ہوتے، کمزور تو نہیں تھے. تو میں آپ کو ایک پہلے مثال دیتا ہوں، پھر یہ بعد میں حدیث اور زیادہ واضح ہوگی. میں آپ سارے مجمع سے کہتا ہوں بھائی 5 کلومیٹر کی دوڑ لگاؤ، جو دوڑ لگائے گا اس کے لیے جنت. تو آپ سارے تو 5 کلومیٹر نہیں دوڑ سکتے ہو، کوئی دوڑ سکے گا، کوئی نہیں دوڑ سکے گا. میں یوں کہتا ہوں بھائی سارے مسجد میں بیٹھے رہو، کوئی اپنی جگہ سے نہ ہلو، نہ مرد نہ عورت، سب کے لیے جنت. تو کام برابر ہو گیا نا. چونکہ اب نہ کرنے کا کہا ہے، کرنے کا نہیں کہا، نہ کرنے کا کہا ہے کہ بھائی نہیں چلنا. تو اب جس کے گھٹنوں میں درد ہے وہ بھی برابر ہو گیا، اور جو ایتھلیٹ ہے وہ بھی برابر ہو گیا کہ نہیں چلنا. تو نہیں چلنے میں تو سب برابر ہو گئے. اگر میں کہتا 5 کلومیٹر کی دوڑ لگاؤ تو پھر ہم سب آگے پیچھے ہو جاتے. کوئی آگے کوئی کہے جناب ساڑھے بولتا ہے قدم نہیں اٹھ رہا جانا تو 5 کلومیٹر خوب چڑھنے. تو میں قربان جاؤں اپنے نبی پر. آپ نے فرمایا سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جو گناہ نہ کرتا ہو. تو اب کام برابر ہو گیا نا. بھائی جھوٹ نہیں بولنا تو ہم سب برابر ہو گئے کہ نہ بولنے میں تو سب برابر ہے. جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، زنا نہیں کرنا، شراب نہیں پینی. تو آپ نے کتنی خوبصورت بات اور آسان بات فرمائی، سب کو ریس میں شامل کر لیا کہ جو گناہ چھوڑ دے گا وہ سب سے بڑا عبادت والا ہے اور سب سے زیادہ اللہ کا تعلق پانے والا ہے. تو بھائی یہ سارا مجمع جو مردوں عورتوں کا ہے بیٹھا گناہ چھوڑ دے تو آپ سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ. دوسرا جو زندگی کا پہلو ہے
جس کو معاملات اور اخلاق کہتے ہیں، کہ ایک مسلمان جیسے مسجد میں کھڑا ہے اور ہاتھ پاؤں اس طرح حرکت کر رہے ہیں جیسے اللہ نے کہا، زبان وہ بول رہی ہے جو اللہ نے کہا، ہاتھ وہاں ہیں جہاں اللہ نے کہا، پاؤں وہاں ہیں جہاں اللہ نے کہا، آنکھیں وہاں ہیں جہاں اللہ نے کہا، اپنے پورے جسم کو وہ اللہ کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق استعمال کر رہا ہے۔ لیکن یہ ٹیسٹ ہے 10 منٹ کا۔ ابھی میں نے مغرب کی نماز پڑھائی 7 منٹ میں ہوگی 8 منٹ میں ہوگی، عشاء 4 رکعت ہے وہ 10 منٹ میں ہو جائے گی۔ تو باقی زندگی میں بھی اللہ نے ہمیں ترتیب زندگی بتائی ہے کہ باقی زندگی میں بھی سر سے لے کر پاؤں تک اپنے جسم کو ایسے استعمال کرو جیسے میں کہتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں اخلاق، اس کو کہتے ہیں معاملات، اس کو کہتے ہیں آداب زندگی۔ وہ کیسے ہونے چاہیے؟ کسی کے پاس کوئی دستور نہیں ہے سوائے اسلام۔ ایک مسلمان مرد گھر میں کیسا ہونا چاہیے، ایک مسلمان عورت کو گھر میں کیسا ہونا چاہیے، وہ بیٹی ہو تو اسے کیسا ہونا چاہیے، بھائی ہو تو کیا ہونا چاہیے، باپ ہو تو کیا ہونا چاہیے، خامد ہو تو کیا ہونا چاہیے، بیوی ہو تو کیا ہونا چاہیے، ماں ہو تو کیسے ہو، یہ بھائی ہو، پڑوسی ہو، زندگی کے ہر شعبے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دستور عمل دیا ہے جس کو اخلاق کہتے ہیں۔ اخلاق یہ زندگی اس وقت مٹ چکی، جو میں نے پہلی بتائی 1 گھنٹہ میں، یہ تو کچھ نہ کچھ موجود ہے، کسی نہ کسی درجے میں موجود ہے، کچھ 100 میں 1%، 2%، 4%، 5%، 10% تک کرنے والے موجود ہیں۔ لیکن اب جس چیپٹر کو میں بیان کرنے لگا ہوں یہ موجود ہی کوئی نہیں۔ کوئی کروڑوں آدمیوں میں ایک کرنے والا ہو تو اس کو تو موجود نہیں کہتے، یہ موجود کوئی نہیں۔ کہ ایک گھر میں مسلمان کیسے ہوتا ہے، بازار میں کیسے ہوتا ہے، دفتر میں کیسے ہوتا ہے، بچوں کے ساتھ کیسے ہوتا ہے، بیوی کے ساتھ کیسے ہوتا ہے، اس کے لیے بھی میرے نبی نے پوری ہمیں زندگی سمجھائی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے عورت کا مقام عربوں کے ہاں کیا تھا، بچی ہوتی دفن کر دیتے تھے۔ ایک شخص نے آ کر کہا میری بخشش ہو سکتی ہے، میں نے 70 لڑکیاں دفن کر دی۔ تو یہ مقام تھا ان کے ہاں لڑکی کا کہ پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے تھے۔ تو اس معاشرے میں عورت کے مقام کو اجاگر کرنا، پھر مردوں میں قبائل میں جنگ، لوٹ مار، قتل و غارت، اور ان کے یہاں بستر پہ مرنا عیب تھا، قتل ہونا ہی ان کے یہاں بہادری تھی۔ ایک قبیلے والا دوسرے قبیلے والے کی برائی بیان کرتے ہوئے کہہ رہا تھا آج تک اس قبیلے کا ایک آدمی جنگ میں نہیں مارا گیا، سب بستر مرے ہیں، یہ بھی کوئی مرد ہیں؟ یہ اس مزاج کے لوگ تھے۔ ان کو اخلاق میں لانا، اور عورت اتنی ذلیل تھی اس کے مقام کو اوپر لے جانا، یہ کتنا مشکل کام تھا۔ اور نے کتنے خوبصورت انداز میں یہ دنیا کا واحد انقلاب ہے جس میں سب سے زیادہ کم خون بہایا گیا، 23 سال میں ٹوٹل 1018 آدمی قتل ہوئے اور سارا عرب مسلمان ہو گیا، 259 مسلمان اور 759، 259 مسلمان، 759 کافر قتل ہوئے اور سارا عرب اسلام میں آ گیا۔ ایسے لوگ جو مار دینا، مر جانا اپنی شان سمجھتے تھے، ایسے لوگوں کو کتنے تھوڑے سے نقصان پر سب کو کلمہ پڑھا دیا۔ کیا عالی اخلاق تھے، اور کیا خوبصورت ٹیکنالوجی تھی، کیا خوبصورت حکمت تھی کہ مارنے ان کی عورتیں اتنا لڑنے والی تھیں کہ مردوں کے چھکے چھڑا دیتی تھی۔ ام تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خالد بن ولید کے ساتھ مل کر لڑتی تھی، ایسی دلیر۔ ایک دفعہ حضرت خالد بن ولید نا اللہ کے نبی کے بال اپنے ٹوپی میں سیے ہوئے تھے، اور اس کو نا وہ سر پر رکھتے تھے، پھر اوپر لوہے کی ٹوپی، پھر اس سے لڑا کرتے تھے۔ تو وہ ایک دفعہ خیمے میں بھول گئے، تو ام تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی کہ یہ ٹوپی یہیں بھول گئے، تو وہاں سے گھوڑے پر سوار ہوئیں اور میدان جنگ گرم تھا، ایک طرف سے وہ حملہ کرتے ہوئے اندر گئیں اور سارے مجمع کو کاٹتے 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 کاٹتے
حضرت خالد تک پہنچی تو خالد بن ولید اور رافع بن عمیرہ الطائی دونوں ساتھ میں کھڑے تھے. تو رافع کہنے لگے یہ کون بلا ہے جو اس طرح مجمع کو چیرتا ہوا آ رہا ہے، کیونکہ وہ لوہے کا لباس پہنا ہوا تھا. تو خالد بن ولید بھی کہنے لگے پتہ نہیں کون ہے، پر اس نے آج کمال کر دیا ہے، اتنے مجمع کو چیر کے رکھ دیا. جب قریب پہنچے تو خالد کہنے لگے بھائی نوجوان کون ہو، آج تو نے خوش کر دیا. کہا میں ام تمیم تیری بیوی ہوں، یہ تمہیں ٹوپی دینے آئی. ہماری عورتیں تو یہ پتیلا اٹھا لیں تو کمر ان کی ٹڑی ہو جاتی ہے، تو پتیلا نہیں چاہ سکتی ہیں. ایسے 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 ماحول میں اتنا تھوڑا نقصان کر کے ان سب کو ایک خوبصورت زندگی پہ لانا کتنا بڑا کمال تھا. وہ میرے نبی کے اخلاق تھے. اخلاق کا چیپٹر اس وقت مٹ چکا ہے کہ ایک مسلمان، میں نے پہلے حدیث پڑھی تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا، یعنی یہ اب ان کی ذہن سازی ہو رہی. آپ نے فرمایا کہ یہ دنیا نفع اٹھانے کی چیز ہے، تھوڑا سا ساز و سامان ہے، دنیا مختصر ساز و سامان ہے. یہ دنیا مختصر سا ساز و سامان ہے، اور اس مختصر سے ساز و سامان میں جو سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے وہ نیک عورت ہے. یہ ذہن سازی ہو رہی کہ ایک نیک عورت 70 اولیاء کرام پہ بھاری ہوتی ہے. ایک نیک عورت 70 اولیاء کرام پہ بھاری ہوتی ہے. تو پھر اس کا نیگیٹو بھی اسی حساب سے ہوتا ہے. ایک غلط عورت 1000 بدماشوں پہ بھاری ہوتی ہے. ایک غلط عورت کی برائی جتنا نقصان پہنچاتی، اتنا 1000 بدماش مردوں کی برائی اتنا نقصان نہیں پہنچاتی. ایک عورت نیک تقوی والی ہو جائے تو 70 اولیاء کرام پر وہ بھاری ہو جاتی. اور علماء نے لکھا ہے کہ دنیا کی زینت بھی عورت ہے اور جنت کی زینت بھی عورت ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت دے دی، جنت، لیکن بابا جی کا دل ہی نہیں لگتا تھا، اداس ہی پھرتے تھے. ہاں جی، نہریں دودھ کی، شہد کی، شراب کی، پکے پکائے پھل، پکے پکائے کھانے، نہ پیشاب نہ پخانا، پر بابے اور اندر دل ہی نہ لگے، اداس اداس. اللہ نے ساتھ ساتھ کیوں نہ پیدا کر دیا؟ آدم کو بھی حوا کو بھی بعد میں کیوں پیدا کیا؟ انتظار کروا کے قدر بڑھائی، انتظار کروا کے قدر بڑھائی. پھر آدم علیہ السلام کو کا تو پتلا بنایا، اور پھر اس کو ننگا چھوڑ دیا، پھر ویسے ہی پڑا رہا، پتہ نہیں کتنے سال پڑا رہا. پھر اس میں روح ڈالی. تو جب اللہ حوا کو بنانے لگے تو یہی کام یہاں کر دیتے کہ حوا کا پتلا بنواتے، پھر اس کو خشک ہونے کے لیے چھوڑ دیتے. فرشتوں کو کیا اٹریکشن ہے؟ عورت زندہ ہو تو کوئی اٹریکشن نہیں، تو مٹی کا پتلے میں کیا اٹریکشن ہے؟ وہ کسی مرد کو نہیں تو فرشتوں کو. اور بے پردگی کیا سوال ہے؟ پتلا پڑا ہوا ہے، اس میں کیا بے پردگی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اماں کی بھی مٹی کٹھی کروا کے پتلا بناتے، پھر اس کو زندہ کرتے، پھر لباس پہناتے، پھر کہتے آدم یہ تیری بیوی ہے. آدم کے لیے مٹی کٹھی ہوئی اور ان کا پتلا بنایا گیا اور اس کو خشک ہونے کے لیے چھوڑا گیا. وہ ننگے پڑے تھے، پھر اس میں روح ڈالی گئی، پھر وہ کھڑے ہوئے، پھر ان کو لباس پہنایا، پھر ان کو جنت میں ڈالا. اور جب اللہ تعالیٰ نے حضرت اماں حوا کو پیدا کیا، جیسے یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ تو جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ حسین مردوں میں یوسف علیہ السلام آئے ہیں، عورتوں میں سب سے زیادہ حسین حضرت حوا آئی. ان سے حسین اللہ نے کوئی عورت نہیں پیدا کی. تو حضرت حوا کو جب اللہ نے پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ سبحان اللہ آدم علیہ السلام کو سلا دیا. اور جب ان کی آنکھ کھلی ہے تو ان کے الٹے ہاتھ میں ایک خاتون پورے لباس میں فل پردے میں بیٹھی ہوئی. کیسے بنایا کوئی نہیں جانتا. ہاں ہمارے نبی نے کہا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے حوا کو پیدا کیا. کون سی پسلی؟ جو دل کی طرف ہے، رائٹ سائڈ کی پسلی نہیں، لیفٹ سائڈ کی پسلی سے پیدا کر کے. علماء لکھتے ہیں اللہ نے یہ سمجھایا کہ عورت جس روپ میں ہو اس کا مقام دل کے قریب ہے. ماں، بیوی، بیٹی، بیٹی، بھابھی، بہن، جس روپ میں بھی ہے وہ اس کا مقام دل کے قریب ہے. دل والی جو پسلی تھی اس کے نیچے سے اللہ نے اسے پیدا فرمایا. لیکن کس طرح پیدا کیا ہے؟ پروسیس سے نہیں ہے، تدریجاً نہیں ہے. جیسے آدم علیہ السلام کا پروسیس سے گزارا، مٹی کٹھی ہو رہی ہے، پانی ڈالا جا رہا ہے، گوندا جا رہا ہے، چھوڑا جا رہا ہے، پتلا بن رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے، روح ڈالی جا رہی ہے. ایسا نہیں ہوا.
आंख खुली तो पूरे ड्रेस में एक खातून बैठी हैं। ये समझाया गया कि औरत शुरू से पर्दे वाली चीज,